रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में मैंने सोचा था, और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था कि छोटी सूरा है तो इंशाल्लाह हम 2 सूरत करेंगे, जैसे सूरत शम्स और सूरत लाइल। लेकिन ऑनेस्टली जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनका भी मैसेज था कि आपने ऐसे कहा है तो आप प्लीज़ एक ही सूरा कराएं क्योंकि हमें अच्छे से समझ आती है। और मैं तैयारी करते हुए उसी वक्त पे इतनी कन्फ्यूजन में थी कि 2 करवाऊं कि 1 करवाऊं। अच्छा, इसको छोटा कर देती हूँ, इस टॉपिक को, इस आगे सूरा जो है उसको जल्दी से कर लूँगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जब उनका मैसेज आया ना, तो एक होता है ना कि उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है, मैंने तैयारी तो वैसे दूसरी की भी है, लेकिन देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जितनी तौफीक अता की उस तरह से कर लेंगे। अच्छा जी, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाह रही थी कि आप में से बहुत से स्टूडेंट, टीचर्स या आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मुश्किल में हो सकता है कि ज़िंदगी इस वक्त हो सकता है इस वक्त आप पे कोई ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों जो आपके लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो। कभी वो सेहत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, कारोबार में जैसे कुछ हो जाता है, या औलाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या फैमिली में, या हस्बैंड की तरह से कुछ भी। तो बहुत भारी दिल लेके क्लास में बैठे होते हैं और अपने आप को इकट्ठा कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी मुझे किसी का मैसेज आया था सुबह, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, देखिए, हर तरह के लोग रखे हुए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आज का पेपर उनका बड़ा आसान होगा, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठते हैं ना बेटा, तो आप ये सोचिए कि हर इंसान को एक उसका पेपर उसके सामने खुल जाता है। उसको उसका पूरा दिन में टिक मार्क करना होता है। ये मसला हो गया तो ये हो गया, ये अच्छा हो गया, ये थोड़ा सा सैड हो गए, इसमें हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसको टिक मार्क करते जाते हैं। कभी पेपर मुश्किल आ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, आंसू नहीं रुकते, आंसू अगर रोकें तो दिल रो रहा होता है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि यू आर नॉट द ओनली वन। हर इंसान इस सिचुएशन से गुज़रता है। सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है कि कुछ लोग ज़ाहिर कर देते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर नहीं करते हैं। कुछ लोग पी जाते हैं और वो कोशिश करते हैं, कुछ लोग सब्र करते हैं, कुछ लोगों में सब्र कम होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह का बड़ा गम पहली दफ़ा आया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आ चुके होते हैं और वो यूज्ड टू भी हो चुके होते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी जो है ना, वो खुशियों और गम का ही बैलेंस करके हमें चलना होता है। यही कुछ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दुनिया में जन्नत का वादा किया ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आजमाइश में डालने के लिए भेजा है, और आजमाइश बुरी आजमाइश नहीं है, अच्छी भी आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा बंदा जो है वो जिहाद कैसे कर रहा है अपने नफ्स के साथ। तो आज की क्लास में भी इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें उसका रास्ता भी बता दिया। देखिए, मुश्किलें ऐसी कई दफ़ा ऑनेस्टली हम सोचते हैं कि इतना सा बंदा, मैं हूँ क्या, मेरी औकात क्या है, मैं इतनी अपने आप को, बंदा ऐसे ही सोचता है ना, इतनी छोटी मासूम सी चीज़ हूँ, तो इतना पहाड़ जितना गम आ जाता है ऊपर, इतनी पहाड़ जितनी मुश्किलें आ जाती हैं, और सह जाता है बंदा, सह जाता है, और फिर उसको आदत भी हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला
ہم سب پر اپنا رحم کرے. اسی لیے تو صبح اٹھتے ہی دعائیں شروع کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کیونکہ ہر چیز، ہر رشتہ، ہر چیز آپ دیکھیں، رشتے سے لے کے کاروبار سے لے کے اراؤنڈ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے نا. تو صبح مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک. مانگے اور دل کو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، مانگ لیا تھا نا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کریں گے. سیکنڈ چیز، دعائے استخارہ ضرور کر لیا کریں. صبح اگر اپنے رسول اللہ نے سکھایا تھا نا کہ نفل پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، تو اگر آپ نے وہ نہیں بھی پڑھے تو صرف دعا استخارہ آپ کے پاس، ابھی تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی کھولیں گے، آپ کے پاس دعائیں بھی ہوتی ہیں، جو بھی بک ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. صبح ہی اللہ کے حوالے کر دیا کرے اپنے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا ہر معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، اب جو فیصلہ آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں نا، مجھے اس پہ راضی رکھیے گا. تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ ہر انسان اسی طرح کی کسی نہ کسی سچویشن سے آج نہیں تو کل گزر چکا ہے. کل گزر چکا ہے نا تو اس سے پہلے گزر چکا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، کیونکہ مدد مانگے بغیر کچھ ہونا کوئی نہیں ہے نا، کرنا تو اللہ کی ذات نے. تو انشاءاللہ جی میں نے سوچا کہ میں یہ بات پہلے سے بتا دوں، کیونکہ آج کی کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی میں بہترین چیزوں کو لے کے آنا ہے. سب سے پہلے ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے 8790. اچھا، اس حدیث میں آپ یہ دیکھیں گا کہ رسول اللہ، کیونکہ ہم اتنا درود شریف آج کل پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، تو اور بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو ہم کیسے ان کو تحفہ بھیجیں. یوزلی عادت ہوتی ہے پڑھنے کی، لیکن اس مہینے میں اور زیادہ دل ہوتا ہے پڑھنے کا. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے نا، آج کی حدیث میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہم درود پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیش کیا جاتا ہے. اب پہلے چلے حدیث دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ کہیں میری امت میرے بعد وہ چیزیں نہ کر لے جو پہلی امتوں نے کیا تھا. وہ قبروں کی پوجا کرنا نہ شروع کر دیں. قبروں کی پوجا کیا ہوتی ہے کہ قبروں پہ جا کے منتیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والا جو ہے وہ اگر کرے گا تو پھر ہی ہوگا. تو یہ ساری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا. اب دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، کیونکہ وہ کچھ احادیث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ قبروں کو عبادت کی جگہ نہ بنانا. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو وہ تو مسجد بھی ہے اور وہاں پہ یہ تو، کیونکہ مسجد پہلے چھوٹی تھی، مسجد علیحدہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ان کو دفن کیا تھا نا. تو اس وجہ سے وہ جب مسجد ایکسپینڈ کرنے کا وقت آیا تھا، ایسا ایسا مسجد بڑی ہوتی گئی، تو اس سائڈ پہ وہ چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گئی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بار بار یہ فرمایا کہ میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا. دوسرا کیا تھا؟ تو اچھا، اگر جشن منانے کی جگہ وہاں نہیں بنانی تو کیا دوسروں کی قبروں کو جشن منانے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا کہ کیسے ہوتا ہے کہ جی عرس ہو رہا ہے اور پھر ڈھول ہوتے ہیں، پھر دمال ہوتی ہے، پھر وہ اب تو کیونکہ میڈیا اتنا بڑا ہو گیا نا کہ پکچرز پوری ویڈیوز آ جاتی ہے، اور دیکھ کے بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کی نسل، کیونکہ بچے بڑے تیز ہیں اس معاملے میں، وہ فوراً کویسچن پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو یہ بتاتے تھے، آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں مذہب میں ایسے ہوتا ہے، تو یہ مذہب ان کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو بندہ شرمندہ ہی ہوا جاتا ہے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. وہ کیسے فرمایا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے نا، وہ نماز جو فرض نماز پڑھتے تھے، اینڈ سنت و نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو، جس گھروں میں دیکھیں نماز نہیں پڑھی جاتی نا، وہ قبرستان ہوتے ہیں. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. اور جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھتے رہنا. جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے نا کہ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، میں ادھر آ جاؤں گا، میں ادھر حاضر ہوں گا، میں خود تمہارا درود سنوں گا. ایسا تو نہیں کہا نا، پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ فرشتے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا ہم تصویر پکڑیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو تو آپ نے بھی دیکھا، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ٹی وی لگا ہوتا ہے، سامنے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ وہ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا ایک ایک درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت پیاری حدیث ہوتی ہیں. ہم اصل میں کوئی چیزیں میں کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر وہی بات، اللہم ارینی حق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے بھی حق دکھا دے اور جو غلط چیزیں وہ بھی دکھا دے، تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. دوسروں کے لیے بھی یہ مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہ راستہ دکھا دے جو حق و سچ کا راستہ ہے. کیونکہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے نا، وہ کرتا محبت میں ہے. محبت میں ہمیں پتہ ہے عادت ہو گئی ہوئی ہے. ہم انسان ہے نا، ہم کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کبھی خامند کو دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، کبھی اولاد کو دے دیتے ہیں. ہمیں عادت ہے کہ محبت کو بند نہیں باندھتے ہیں. محبت، وہ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمان مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو. تو وہ ہماری سمجھ سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم چھلانگ لگا کے نا اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اور محبت میں ہم سوچتے ہیں تو کیا ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو ایسا ہی یہ تھاٹ جب آتی ہے نا، پھر بندہ بڑا. تو پچھلی قوموں کے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے تھے، جو قرآن میں تھے، وہ اسی طرح سے تھا. وہ غلوب ہی تھا. وہ کبھی محبت میں غلوب تھا، کبھی جیسے وہ بت بناتے تھے تو وہ اپنے جو ان کے بزرگ تھے نا، بزرگوں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، اس کے بعد ان کی محبت میں ہی انہوں نے بنائے تھے، اور ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے اور ان سے وہ منتیں مانگتے تھے. اور آج کل آپ دیکھ لیجئے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون، لیکن آپ زیادہ تر آپ دیکھیں، اور پھر اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں گے تو گلا کاٹنے تک آ جائیں گے کہ کیسے تم نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کو رکھنے کی کہا ہے، ہم وہاں پہ رکھ سکیں انشاءاللہ. اچھا جی، اب دوسری بات کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فرشتے میرے اوپر، آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ اپنے اپنے نام کے ساتھ ذرا سوچیں. اتنی بڑی بات لگتی ہے کہ کیا فرشتے میرے اوپر درود بھیجیں گے؟ کیسے؟ کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے تو اتنی بگ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے اور رسول اللہ پہ درود بھیج رہے ہیں، پیش کیا جا رہا ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور اسپیشلی جب ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اگر وہ والا درود ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ تو 100 ٹائم بھی پڑھ لے تو اتنی بگ ڈیل لگتی ہے کہ الحمدللہ میں نے 100 ٹائم یہ درود پڑھ لیا. تو اب دیکھیں فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں. کیسے بھیجتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث ہے 15768. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ انہوں نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم درود پڑھتے ہیں، آپ امیجن کر کے آپ پڑھیے کہ ایک تو وہ درود ہمارا رسول اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، دوسرا وہاں سے جواب آ رہا ہے، تیسرا فرشتے میرے اوپر درود بھیج رہے ہیں. درود کیا ہوتا ہے؟ رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا جی،
اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، تو اب آپ پہ ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ فرشتے درود پڑھیں، اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم عادت بنا لیتے ہیں تسبیحات کرنے کا، ہمیں شوق بھی ہوتا ہے، ہم کچھ تسبیحات اپنے لیے رکھتے ہیں کہ اچھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنی بڑی تسبیح ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اب نماز کا بیسیکلی رکھ لیں۔ اگر آپ کو آسانی لگتی ہے کہ اچھا میں فجر سے ظہر تک یہ والی تسبیح پڑھوں گی، ظہر سے عصر تک یہ پڑھوں گی، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، تو پھر آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے کہ جب یاد آئے گا وہ ٹائم کے اندر آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے، تو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم کر سکیں گے۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ الشمس، سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں اور اس میں رکوع کتنے ہیں؟ 1 رکوع ہے، اور اس میں 54 کلمات ہیں اور 247 اس کے حروف ہیں۔ اور اب دیکھیے یہ سورہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے شروع ہوئی ہے کہ قسموں پہ شروع ہوئی ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جس میں ایک ہی اتنی چھوٹی سی سورہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کے پھر اس کا جواب دیا کہ میں قسمیں کیوں کھا رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے، اور قسموں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا اس زمانے میں، ان میں بہت روایت ہے، وہ ہر بات پہ قسم کھاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ایکسپلین کر دیا، جو تم یوں ہی قسمیں کھاتے ہو اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں تم جان بوجھ کے کھاتے ہو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، وہ شرک ہو جائے گا، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ وہ چیز کس لیول کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمارا دھیان کرواتے ہیں، بیسیکلی تدبر جو کرنے کے نا کہ یہ قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہے، پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں، ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے تو پھر سورج کے بارے میں سوچیں، تو توحید تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں یہ توحید تک پہنچنے کا ایک راستہ بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے تو سورج کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھائی، یہاں پہ کہی۔ اب سورج اگر دنیا میں نہ ہو، اس زمین پہ نہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا سورج کا ایک نظام یہاں پہ چل رہا ہے اس کائنات میں کہ اگر سورج نہ ہو تو آپ دیکھیں ہماری فصلیں، جو سورج کی حرارت ہے تو ہماری فصلیں جو پکتی ہیں، جو ہمارے پھلوں میں پھل پکتے ہیں، اناج پکتے ہیں، اور سارے کا سارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سورج کی روشنی سے چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سورج تھوڑا سا بھی اپنی جس لیول پہ نا تھوڑا سا نیچے ہو تو ساری زمین پہ جتنے فصلیں ہیں، انسان ہیں، سب کو جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا نا تو دنیا کو، اس زمین کو کیسے اس کے لیے تیار کیا، اس کے رہنے کے لیے، کہ سورج کی روشنی میں کس طرح سے دن کی روشنی ہوتی ہے، اور ضحاہا۔ اب دیکھیں، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگوں نے جیسے نومیریکل نمبر کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ اچھا وہ قرآن کا اعجاز جیسے کہنا چاہیے، کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا اس سورہ میں یہ چیزیں ہیں تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہوگا۔ تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں ہائیڈروجن جو ہے نا، ہائیڈروجن کا جو سمبل ہے وہ ایچ ہوتا ہے۔ جیسے سورج جو ہے نا وہ 92% ہائیڈروجن ہے اور صرف 8% اس کے اندر ہیلیم ہے، تو ہائیڈروجن جو ہے اس کا سمبل ایچ ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں ایچ کو ہا کہتے ہیں، وہ جو 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے نا وہ والی ہا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سورہ میں ہر آیا کا جو آخری جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ ہا پہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سورہ جو ہے یہ 91 نمبر پہ ہے، اور جو سورج ہے نا اس کو انہوں نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اس زمین کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد بنا تھا، تو انہوں نے وہ ایک اس کے ساتھ اٹیچ کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ جو ہے نا وہ 91.5 ملین مائلز بنتا ہے،
تو اس لیے انہوں نے وہ 91 کو اس کے ساتھ کہا. اور اس کے علاوہ سورج اور زمین کا جو ایوریج ڈسٹنس ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے. تو اس سورہ کی آیات بھی 15 ہے. تو میں نے کہا چلو مجھے مزہ آ رہا تھا اس کو پڑھنے کا, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں. اچھا جی, اب سیکنڈ میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کس کی کھائی, وَضُحَاهَا, ضحاها کی اس سورج کی گرمی کی قسم. اب آپ لوگ کافی فیملیئر ہیں اس لفظ سے, جسے صلاۃ الضحیٰ ہم پڑھتے ہیں نا. اب دیکھیے کہ صلاۃ الضحیٰ کیا, میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر دوں. اب یہ لفظ آیا ہے تو جیسے فجر کی نماز, جب ہم سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا, اس کے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے. اچھا, یہ سورج کا طلوع ہونے کے جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 15 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جائے نماز پہ ادھر ہی جہاں پہ اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا ہوا, پھر وہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے, اور پھر وہ 15 منٹ کے بعد اشراق پڑھتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے کا, وہ ایک تو وہ آپ نے وہ بھی پڑھا نا کہ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے, جتنے ہمارے جسم کے جوڑ ہوتے ہیں اس کا صدقہ ہوتا ہے. اور دوسرا کا کہ جو کرتا ہے نا, جو 2 نفل, صرف 2 نفل ادا کرتا ہے, اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہے. آپ دیکھیں اب کتنا مشکل, اب تو مہنگا بھی اتنا ہو گیا وہ حج کرنا, ایون عمرے پہ جانا ہر بندے کے بس کا کام تو نہیں ہے نا. لیکن آپ دیکھیں صرف ایک اشراق پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر آپ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز نفل خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں لگاتے کہ اچھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں تو میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں, نہیں, خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, تو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. اچھا, اب یہ تو 15 منٹ کا ہو گیا. اب سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ, اور اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں. اور اس کا یہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے بعد فوراً ختم ہوگی, جب تک پھر آگے ظہر کا ٹائم نہیں ہوتا نا, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس نماز کی بھی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو لوگ ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں نا, وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جو وہ پڑھتا ہے نا, تو سارے دن کے جو معاملات بندے کے ہوتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ میں سوچتی تھی کہ اسی طرح سے میں آپ کو نماز کے بارے میں بھی جو ہم سنت اور نوافل ادا کرتے ہیں نا, اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دن مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلدی میں ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ظہر کے پہلے 4 اور پھر آخر میں 4 جو 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں, وہ پڑھنے کئی دفعہ مشکل ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا, تو پھر اور بھی محبت آ جاتی ہے. پھر ہوتا ہے کہ نہیں میں پڑھ ہی لیتی ہوں, کوئی بات نہیں, اب تھوڑی سی اگر دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں پڑھ لیتی ہوں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے, تو اس لیے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں اگر پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں فرسٹ کویسچن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کا ہی کرنا ہے, لیکن اگر نہیں پڑھی ہوگی تو وہاں تو مار پڑ جائے گی نا. لیکن جو نفل اینڈ سنہ ہے نا, وہ تو ایکسٹرا ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کو پورا کر دیں گے. اور اس کے اجر دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں. یہ نہیں ملے گا کہ یا ایھا الذین اسلموا, اے لوگو جو اسلام لائے ہو, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بولتے. ہر وقت جو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ جب بھی قرآن کھولیں گے, آپ قرآن پڑھتے ہیں, تو ایک پکار ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلموا اور آمنو میں کیا فرق ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا, سورۃ حجرات میں آپ کو اس کی ایک آیت شیئر کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے, ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ بہت ڈر والی آیا ہے اور بہت تدبر کرنے والی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام تو لے آئے ہو, لیکن ایمان ابھی تک تمہارے اندر نہیں اترا.
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورے قرآن میں جو وعدے ہیں نا، جنت کا وعدہ ہے، نیکیوں کا وعدہ ہے، آپ کو درجات دینے کا وعدہ ہے، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھانے کا وعدہ ہے، وہ سارے کے سارے وعدے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اسلام کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو تم نے منہ سے کہا ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ کرو، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہم جب محبت کرتے ہیں کسی سے تو اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کیوں ہمیں مشکل لگتا ہے؟ اس وجہ سے کہ نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں اسلام کا جب ہم کسی سے سنتے ہیں، ہم کیونکہ خود قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں کھلتے نا، ہم جب کسی سے سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے، یہ تو ہم کر سکتے، پر یہ تو بہت مشکل ہے، آج کل نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جتنے احکامات ہیں، ہم پچھلے 3 پروگرام سے بار بار ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زندگی کے ہر فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق کرو گے۔ اور پھر دیکھیے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے۔ برائی کب غمگین کرے گی؟ جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کام کیا نا، وہ احساس ہونا ہی ایمان ہے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ عرض کیا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے، یہ ایمان کی ایک صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بہترین خصلت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، جس سے بھی محبت کرنی ہے تم اللہ کی خاطر کرو اور اللہ کی خاطر بغض رکھو، اور جو وقت تمہیں ملتا ہے اس میں سارا وقت تم تسبیحات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہو۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ کام نیکی کا کر لیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا۔ یہ سر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں لن تنالوا البر، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا ما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ وہ کرو، جب تم دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہو تو تم وہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس وقت اس کی میں نے بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے اپنی زندگی میں رکھ کے بات کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ فوراً آ جایا کیجئے کہ اپنے گھر میں جو آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کو تحفے دینے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا کوئی امیر ہے، کسی کا بڑا مقام ہے تو اس کو ہم اس کے مطابق تحفہ دیں گے۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیا پتا، اس کو ہم اس کے مطابق تحفہ دیتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ چیز ہم اس کو دے رہے ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو، اگر اللہ کا احکامات نہیں مانتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ ایسی قوم ہوگی جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کی
کہ اللہ اس سے محبت کرے گا. اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ تو توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، تو بندہ محبت کرتا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے محبت کی بات جو یہاں پہ ہے کہ کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کے بارے میں یا اس کے مطابق عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم پیچھے بار بار یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم احکامات اللہ کے مطابق حکم کے مطابق نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو، تم کافر ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب محبت کی بات کرتا ہے تو دیکھیے کہ محبت جب کسی انسان سے ہوتی ہے. آپ ذرا اپنا زمانہ دیکھیے کہ جب ہماری منگنی ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو حالانکہ ہم اس انسان کے ساتھ رہے بھی نہیں ہوتے، لیکن خود ہی سے ایسی چیزیں ایسی محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اس کو پسند ہے. چلے اس کی محبت بھی سائڈ پہ کریں. اب دیکھیے بچوں کی محبت، جب ہم اپنے بچے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے ایک عورت کے لیے بہت ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے، اور پھر اس سے جو محبت ہوتی ہے، پھر اس کی خاطر وہ راتیں بھی جاگتی ہے، وہ دن کو بھی کام کر رہی ہوتی ہے، وہ کبھی تھکتی بھی نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی نہیں تھکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی نا کہ اللہ ہے کون ہے، ہمیں کس طرح کی دیکھیں ساری نعمتیں اپنی یاد کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ کون ہے؟ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ پوری کائنات، شہنشاہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے، کیسے احساس ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں محبت، اللہ کی محبت. ہم اکثر یہ بھی بات کرتے ہیں نا، آپ نے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اب اتنے سے گناہ سے تھوڑی ہمیں سزا دے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تو جاری اور ساری ہے. اللہ کی طرف سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ بندہ ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں کر سکتا. آپ اس کی اگزامپل کو یوں سمجھیے کہ جو مائیں ہیں نا وہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گی کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، آپ کے لیے ان کے لیے آپ کے دل میں محبت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی. آپ کی محبت وہ ماں کی محبت تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. اور اگر اٹ ڈپینڈ آن دا بچہ، بعض بچے محبتیں لیتے ہیں، بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ محبت لیتے نہیں ہیں. اور اگر کئی دفعہ آپ نے اب تو اللہ معاف کرے کہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہم یوٹیوب میں یا ادھر ادھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جیسے ماں باپ کی جب عزت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں یا ان پہ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں. ایسے بھی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ بھی. وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ باپ جس کی دعا نہیں رد ہوتی. اگر وہ بچے کے لیے دعا کرے تو اس کے لیے وہ کیا ان کا سلوک ہوتا ہے. تو ان کی محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے. اولاد کی محبت کا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ کوئی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ اظہار کر لیتے ہیں اور وہ ماں باپ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اسی طرح سے بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت جاری اور ساری ہے ہر انسان کے لیے. میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سارا وقت تیار ہے کہ میرا بندہ کس وقت توبہ کرے گا اور کس وقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت تک زندگی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں اس کے نیکیوں میں بدل دیں گے. جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی تو ہمارے لیے عمل کرنا، سمینا و اطاعنا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باتیں کرتے رہیں. یا پھر آپ دیکھیے کہ جب بچے ہمارے ہوتے ہیں ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو ہم اسی کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ بور بھی بے شک ہو رہے ہو، ہم کہتے ہیں بچے ذرا سنانا، علی باتا سنانا، ABC سنانا، آنٹی کو دیکھو اس نے بولنا شروع کر دیا. کتنے فخر سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہی کی کیونکہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا، ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی،
तभी हमारे लिए हर हुक्म मानना आसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अज़िल्लतिन, और बहुत नरम होंगे, अलल मुमिनीन, मोमिनों पर। कि मोमिनों पर कैसे होंगे? उनके मजाक उड़ाने वाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को देख के, किसी के बच्चा आगे मस्जिद में जा रहा है, अगर उसने शलवार के पौंचे जैसे ऊंचे किए हुए हैं तो आप देख के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। औरतों को क्या अल्लाह का हुक्म है कि उन्होंने पौंचे, अपने टखने जो हैं अपने, वो कवर करके रखने हैं, राइट। अगर वो कैपरी पहने तो वो मॉडर्न हो जाती है। और अगर बच्चा हमारा कुरान नमाज पढ़ने के लिए जाता है, यूजुअली वो घर में भी होता है और वो इस तरह से अपनी शलवार थोड़ी ऊंची करता है या पैंट ऊंची कर लेता है, तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाए, इसलिए कि हमने कार्टून जो बनाए हुए हैं ऐसे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो मोमिनों के लिए बड़े नरम मिजाज होते हैं, बड़े झुके हुए होते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको तंग नहीं करते, बल्कि उनके हक में बात करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं, उनका ये मकसद नहीं था, वो इसलिए ऐसे नहीं कर रहे हैं। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और वो बहुत सख्त होते हैं किनके लिए? काफिरों के लिए। हज़रत उमर की एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि हज़रत उमर कितने सख्त थे काफिरों के लिए। एक दफ़ा एक शख्स आता है मदीना में, आके सहाबा को कहता है कि अमीरुल मोमिनीन किधर है? सहाबा ने कहा कि तुम उनसे मिलना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं शाम से आया हूँ, वहाँ तो कैसरो किसरा के जो हमारे लोग हैं वो तो थर थर कांपते हैं उनका नाम से, और उन्होंने तो अपने महल्लात के बाहर इतने बड़े बड़े पहरादार बैठाए हुए, और अमीरुल मोमिन को मैं मिलना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन शख्स है? तो सहाबा ने इशारा करके बताया कि वो दरख्त के नीचे सोए हुए हैं, और दरख्त के नीचे उन्होंने तकिया किसका बनाया हुआ था? मट्टी की ईंट का तकिया बना के, और वो वहाँ पे सोए हुए, और तलवार भी उनके म्यान में, कि कोई डर भी नहीं है। और वो शख्स हैरान रह गया कि ये वो शख्स है जो दुश्मन के लिए इतना सख्त है। और देखिए हज़रत उमर की एक और बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ कि उनकी नरमी की हालत ये थी कि एक दफ़ा सफ़र करते हुए आ रहे थे, मक्का की गर्मी और मदीना की आपको पता है कि कैसी है। देखा कि एक बुढ़िया है और वो सड़क के किनारे बैठी हुई है, सख्त गर्मी का आलम में सामान उठाया हुआ है और पूरा अपने आप को कवर करके बैठी हुई है। तो हज़रत उमर ने उसको देख के कहा कि अम्मा, तूने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम बूढ़ी हो जाओ तो तुम अपना पर्दा हल्का कर लो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि उमर, मैं जानती हूँ इस आयत को, लेकिन तुमने इसे आगे नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने क्या कहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम लेती रहो तो ये तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। तो हज़रत उमर ने फ़ौरन एतराफ़ कर लिया कि उमर को नहीं पता लगा इस बात का। एक दफ़ा हज़रत उमर ने खुतबे में कहा, क्योंकि उस ज़माने में लड़ाई हो रही थी, फितना ये क्रिएट हो रहा था महर के बारे में कि कितना महर रखा जाए, कितना ना रखा जाए। तो हज़रत उमर ने खुतबे में एक रकम मुकर्रर कर दी कि आज के बाद से महर जो है वो इतना होगा। एक औरत उठी और उसने कहा कि उमर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि अगर तुम्हारी हैसियत है तो तुम किंतार कहते हैं सोने का पहाड़ जैसे बेशुमार पैसा जैसे होता है ना, उस तरह खजाना बेशुमार, कि तुम अगर चाहो तो अगर तुम्हारी हैसियत है तो तुम किंतार भी दे सकते हो। हज़रत उमर फ़ौरन गए वापस और जाके उन्होंने मेंबर पे कहा कि उमर से गलती हो गई। तो उसके बाद उन्होंने वो अपना हुक्म वापस ले लिया। ऐसे होते हैं मोमिन कि जो काफिरों पे सख्त होते हैं लेकिन मोमिनों पे बड़े नरम होते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह की राह में जहाद करने वाले होते हैं। अब देखिए जहाद यहाँ पे किसके मानी में है कि कोशिश करने वाले। अल्लाह की राह में सबसे बड़ा जहाद तो इंसान अपने नफ्स के साथ करता है ना। अब देखिए हम तो कहीं ऐसे लड़ाई करने के लिए नहीं निकले हुए ना कि हम जाके किसी के साथ जंग करेंगे और हम जहाद करेंगे। जहाद की जो बाकी की किस्में है, जैसे जहाद क्या है कि आप अपने नफ्स के साथ, आप अपनी बुराइयों के साथ जहाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप इल्म लेते हुए जहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, सारा दिन याद करते हैं, फिर जब वो अगली आयत पे आते हैं तो पिछली भूलने लगती है,
پھر سے وہ کوشش کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہوتا. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مسلسل کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقام تو دیکھیں نا. پھر طالب علم کا اسی لیے تو، عالم کا اسی لیے تو اتنا بڑا مقام ہے کیونکہ وہ سارا وقت کوشش میں لگا ہوتا ہے، یاد کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں، اور تمام کائنات، زمین و آسمان کی جتنی کائنات میں مخلوق ہے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں. دیکھیے آپ کوشش تو کر کے دیکھیے اللہ کی راہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قدر کریں گے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا ہے. کس کے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. دیکھیے سودا بھی تو اتنا بڑا ہے نا، جس کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جان اور مال خرید لیا. اور جان خریدنے کا کیا مطلب ہے کہ پھر آپ سمینا و اطانا کرنے والے بن جاتے ہیں. دیکھیے ہماری زندگیوں میں جب قرآن کھلتا ہے نا، پھر ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا عمل کریں جو ہمارے رب کو راضی کر دے. پھر ہم سمینا و اطانا کرنے والے بنتے ہیں. پھر ہم جہاد کرنے والے بنتے ہیں جب ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا، اور نہ يَخَافُونَ، وہ ڈریں گے لَوْمَةَ، ملامت سے، لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں. اب دیکھیے ملامت کیا ہوتا ہے. ملامت جو ہوتا ہے نا اس میں، اور مخالفت میں تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ مخالفت غیروں کی ہوتی ہے اور جو ملامت ہوتی ہے نا یہ اپنوں کی ہوتی ہے. مخالفت کو سہنا بہت آسان ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں، ٹھیک ہے جی کسی نے ہمارے بارے میں بات کر دی، who cares. لیکن جب اپنے لوگ ہمیں ملامت کرتے ہیں نا تو وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اگر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے وہ آیت خود پڑھ لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اطانا سمینا وہ اطانا کرنا ہے، اب ہم نے حجاب لینا شروع کرنا ہے. دا مومنٹ آپ یہ ارادہ کرتے ہو تو سب سے پہلے ملامت کہاں سے آتی ہے؟ غیروں کی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں سے آ جاتی ہے. ہر ایک کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا، الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ملامت ان کے گھر میں سے آ جاتی ہے. بہت سی سسٹرز ایسے کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں حجاب نہیں لینے دیتے. اب دیکھیے ذرا، اب سب سے بڑے تانا یہ پڑتا ہے کہ کیا اب تم اپنے دیور کے سامنے ایسے نہیں آؤ گی، تم نے تو خاندان میں پھوٹ ڈلوا دی. اب وہ دیکھو نا تمہاری ایسی حرکت سے کیسے ہوگا. اب کیا تم مہندی پہ نہیں آؤ گی؟ اب کیا تم شادی کے ایسے فنکشن میں نہیں آؤ گی جہاں پہ سب ڈانس کر رہے ہوں گے؟ کیسی کیسی ملامت ہوتی. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا پھر مومن کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کو راضی کرے، سب کو راضی کرے. اور جب وہ راضی نہیں کر پاتا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تو پہلے تو اچھے تھے، جیسے ہی میں نے بلکہ عمل کرنا شروع کیا تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے، تو پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اس دنیا میں جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ جو شیطان ہے اس سے بچنے کے لیے کہا تھا شیطان کو کوئی سینگ نہیں ہوں گے. شیطان کیسے نظر آئے گا؟ ہمارے اندر ہی لوگوں میں نظر آئے گا. جو لوگ آپ کو دین کے راستے سے روکتے ہیں، دین کے راستے سے، اللہ کے حکم ماننے سے روکتے ہیں، وہ شیطان ہی کے گروہ سے ایک گروہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے احکامات ماننے والے ہوں اور جن کے دل اتنی وسعت والے ہوں کہ جب بھی اگر کوئی ایسا بدلاؤ آتا ہے جو ان کے نزدیک ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہو جائے. کیونکہ دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے اندر ہے نا. اللہ چاہے جس کو چاہے پھیر دے.
अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन आप इन लोगों के दिल फेर दें ताकि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दें। देखिए इस्लाम पे जब एक तो होता है, देखिए माशाल्लाह बहुत घराने हैं जो बचपन से हिजाब भी ले रहे हैं, नकाब भी ले रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको उसका अजर दे। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनकी ज़िंदगियों में जब कुरान शऊरी तौर पे खुलता है, फिर हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है कि जब ये बहुत बड़ा चेंज आता है कि जब हम हिजाब लेने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और उस वक्त जो ये लाइमा जो मलामत है ना, ये हमारी अपने वालों की आ जाती है। देखो तुम उम्र तुम तो इतनी बड़ी लग रही हो, तुम्हारी तो शक्ल ऐसी हो गई है, तुम अब क्लासेस लेती रहती हो सारा वक्त, तो फ़ोन तो उठाती ही नहीं हो तुम्हें क्या हो गया, अब छोड़ो, इस उम्र में क्या कुरान पढ़ोगी। कैसे कैसे वो सारे लफ्ज़ देखें कि अगले के जैसे कहते हैं कि दिल के आर पार हो जाते हैं। और जो बात करने वाले हैं ना, ज़रा अपने आप को आप सिर्फ ये देखिए कि हम तो मजाक से बात कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे हम कितना बड़ा अजाब अपने ऊपर डाल रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह के राह से हटा दे वो तागूत है, वो शैतान है। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ये सारी खूबियाँ जो मोमिन के अंदर होनी चाहिए वो बता के अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि, ये फजल है अल्लाह का, युती ही, वो देता है मन यशा, जिसे वो चाहता है। कितनी बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल क्या होता है, कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला दीन की समझ अता कर दे, आप में से हर एक को मुबारक हो जो इस वक्त बैठे सुन रहे हैं। अब देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कितनी आसानी है, आप अपने फ़ोन पे एक क्लिक पे आप दुनिया के एक से एक बड़े आलिम को सुन सकते हैं, एक से एक बड़ी पहले ज़माने में आप देखिए कि इमाम बुखारी के बारे में मैं जब पढ़ी थी कि उन्होंने अपने घर की जो छतों की कड़ियाँ होती हैं ना, वो लोहे के साथ जोड़ी होती हैं, वो बेच बेच के वो सफ़र पे निकलते थे इल्म हासिल करने के लिए। और एक हदीस मैंने आपके साथ शेयर की थी कि एक सहाबी इतनी दूर का सफ़र, कहाँ मदीना कहाँ शाम, और वहाँ पे जाके उसकी मस्जिद में जाके एक सहाबी को मिलते हैं और उनको क्या कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुन के हदीस बयान करते हैं, मैं आपसे एक हदीस लेने आया हूँ। ऐसे ऐसे लोग होते थे। और देखिए कि आज हम कितनी आसानी से घर बैठे दीन सीख रहे होते हैं, ये अल्लाह का फजल है हम पे। और यही वक्त आप देखें हम कहीं और भी गुजार सकते थे, हम फ़ोन पे भी किसी से फालतू, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप, अल्लाह सुब्हाना ताला ज़िंदगी दे उस शख्स को जिसने व्हाट्सएप ईजाद किया था, उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। लेकिन आप देखिए कि सुबह उठते हैं, हमारा तो नाश्ता करने का टाइम होता है ना, पाकिस्तान वाले तो काम शाम करके फारिग हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि हमारे सामने फ़ोन होता है, हम नाश्ता भी उसी के साथ कर रहे होते हैं, एक बहन को फ़ोन पे, दूसरी बहन को फ़ोन पे, अम्मी का हाल पे, खाला का हाल पे, सारा दिन हमारा उसमें गुजर जाता है। क्योंकि फ्री फ़ोन है ना, वो ज़माना याद करें जब फ़ोन इतने एक्सपेंसिव होते थे। उस ज़माने में क्या होता था कि मुश्किल से $3 आई थिंक 1 मिनट के लगते थे ना, तो ये होता था अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल है। अच्छा वो किसी को बुलाना भी होता था ना, कहते थे उसको बुलाना, बस मेरा सलाम दे देना, जल्दी जल्दी बात करके बात ख़त्म। अब जब से ये फ्री कॉल शुरू हुए हैं तो फिर से हमारे दुख सुख भी ऐसे हो गए हैं कि हर चीज़ जो वहाँ हो रही है, हर चीज़ जो यहाँ हो रही है, हमने एक दूसरे को सुनानी है। अब खैर आते हम अपने टॉपिक की तरफ के अल्लाह का फजल, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला दीन की समझ अता कर दे, इससे बड़ा फजल ही कोई नहीं है अल्लाह सुब्हाना ताला का। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन, वसअत वाला है, अलीम, और जानने वाला है। देखिए अल्लाह बड़ी वसअतों वाला है। इंसान कितना भी गुनाहगार हो, जब वो तौबा करके अल्लाह सुब्हाना ताला से तौबा करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको संभाल लेते हैं, उसके पास बड़ी वसअत है। आप अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत की इंतहा देखें कि अगर हमसे जब हम शऊरी मुसलमान बन रहे होते हैं, हम कुरान को समझ रहे होते हैं, फिर जो हमें तकलीफ़ होती है कि ओहो हमने ये क्यों कर लिया, ओहो हमने उस वक़्त ये क्यों किया था, हम अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं देखो मेरे बंदे, तू परेशान ना हो, ये तुमने नहीं किया, ये शैतान ने किया।
उसने तुम्हें बहकाया था, वरना तुम तो बड़े अच्छे थे, तुमने ऐसे नहीं करना था। एक कितनी बड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि अगर ये तसल्ली ना आप सोचें, हम अपने गुनाहों को याद कर करके हम तो अगला कदम भी ना उठा सकें। अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा कि हमारे ही गुनाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शैतान ने बहकाया था, वो वसवसे डालता है, बार बार आता है, वो ऐसे करता है, तुम अब तौबा कर लो, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल पाक साफ नेक बंदे बन जाओगे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आलीम, कि अल्लाह की ये सिफ्त है, इल्म। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल तक जानता है ना। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नमा, बेशक वलियुकुमुल्लाहु, तुम्हारा दोस्त जो है वो अल्लाह है। क्योंकि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि वो जो अहले किताब है तुम उनसे दोस्ती ना करो, जो कुफार है तुम उनसे दोस्ती ना करो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो लोग जो अपने लोगों की मलामत है, जो उसकी परवाह नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चल पड़ते हैं, और जब अपने ही ऐसे हो जाते हैं तो फिर तो दिल तो बहुत दुखता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो तुम परेशान नहीं हो, कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं। कितना बड़ा मुकाम है मोमिन का, कि अल्लाह अपने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोमिन का जिक्र कर रहे हैं कि मोमिन तुम्हारे दोस्त हैं। वमन यतवल्ला, और जो कोई दोस्ती करेगा अल्लाह, अल्लाह से, व रसूलहु, और उसके रसूल से, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, फ़इन्ना, तो बेशक, हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, कि अल्लाह का गुरोह ही गालिब आने वाला है। देखिए मोमिन की शान, कि अल्लाह कहते हैं कि वो तुम फिर क्या होगा कि तुम अल्लाह की दोस्ती, जब अल्लाह से मोहब्बत करोगे ना, तो तुम फिर अल्लाह के गुरोह में शामिल हो जाओगे, और कामयाबी तो आखिर में अल्लाह के गुरोह ही को मिलनी है। दुआ किया कीजिए, बहुत दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकरिबुनी इला हुब्बिका। या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। और अपने बच्चों के लिए भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत जिसको मिल जाए ना, उसके लिए अमल भी आसान, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने का तौफीक अता करे, ताकि हमें एहसास ये जब हो जाएगा कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको याद है वो हदीस भी मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर की है कि हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करती थी, जब वो रुकू में इतनी देर खड़े होते थे कि उनके पाँव में वरम आ जाता था, उनके पाँव सूज जाते थे। आप अपनी नमाज़ें देखिए, हमें तो जल्दी पढ़ के एक सूरा पढ़नी होती है ना हम के बाद, तो वो भी सबसे छोटी पढ़ के गुजारा कर रहे होते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पूरी सूरत बकरा एक रुकू में, और उतना ही वक्त उनका सुजूद में, और उतना ही वक्त उनका क़याम में रुकू में सुजूद में जाता था। मैं क़याम की बात कर रही थी शुरू में, कि क़याम में इतनी देर वो लगाते थे। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि आप तो अल्लाह के बख्शे हुए हैं, आप इतना रोते हैं नमाज में, आप इतनी देर इबादत करते हैं, तो आप ऐसे क्यों करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अब देखिए कि हमारा शुक्र, देखिए कि हम क्या कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का गुरोह ही गालिब आने वाला है, और जो मोमिन है वो अल्लाह के गुरोह में है। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपना नाम लिखा करे जहाँ भी, क्योंकि इतनी ये खूबसूरत बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान तो हम ही लाए हैं ना, कि ऊतुल किताबा मिन कब्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तखज़ू दीनकुम जिन्होंने बना लिया तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन मजाक व लाइबा और खेल। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, कहते हैं मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन कब्लिकुम,
کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ تمہارے دین کا کھیل اور مذاق کرتے ہیں, ان کو تم اپنا دوست نہ بنانا. تو آپ یہ ذرا دیکھیے کہ اس زمانے میں تو صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اپنے دین کا مذاق اڑائے. آج کل آپ دیکھیے اہل کتاب کو تو چھوڑیے, آج اپنے مسلمانوں میں دیکھیے کہ کیا اپنے دین کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں, شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے. اللہ کی نشانیاں ہیں نا, آپ کسی حجاب والی کو دیکھ کے کیسے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو مسجد میں جاتا ہوئی کسی کو آپ دیکھتے داڑھی رکھی ہوئی اور پاؤں اونچے کیا کہتے ہیں پینٹ اونچی کر کے اگر وہ جا رہا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سب سے بڑی بات آپ ذرا جوک دیکھیے کہ کیسے کرتے ہیں جوک کے, نہیں جنت دوزخ میں تو سارے بڑے فن لونگ لوگ ہونے, ہم تو بڑے خوش وہاں پہ رہیں گے. جنت میں تو سارے مولویوں نے, وہاں تو ویسے ہی بڑی بوریت ہوگی. کابرت کالمتن تخرج من افواہہم, اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں ہم لوگ, ڈر بھی نہیں لگتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کے بارے میں, اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا. آج دیکھیے ہم خود اپنے دین کا مذاق اڑاتے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والکفارا, اور کافروں کو اولیاء, کافروں کو بھی دوست نہ بنانا. پہلے اہل کتاب کی بات تھی نا, اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کو بھی اپنا دلی دوست نہ بنانا, کہ یہ تمہارا دین لے کے اڑیں گے. تمہارا دین جب چلا جائے گا تو اس سے بڑا خسارہ تو کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. تم کیا سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہونا, اب دیکھا جائے گا, جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں پکڑنا, ہم دیکھی جائے گی پھر جب جو بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں, کہتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ. اور مومن کی ساری خصوصیت اللہ نے بتا دی ہے نا, کہ بار بار وہی بات آتی ہے کہ دیکھو مومن, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا کہ عمل کی بات ہے. ہمارے عمل آج کہاں پہ, ہم تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. ہم نے تو جیسے وہ بھی شاپنگ کرنے نکلے ہوئے کہ اچھا یہ والے عمل تو ٹھیک ہے, یہ والے ہم کر لیں گے, آسان ہے, یہ بڑا مشکل ہے, یہ میرے سے نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں. آپ ایک آیا پہ عمل نہیں کریں گے پوچھ ہو جائے گی. ایک آیا کا انکار کر دیں گے تو ہم کفر میں چلے جائیں گے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں شعوری قرآن کھل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ڈراتے ہیں نا بار بار کہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. حضرت عمر سے کسی نے ایک دفعہ تقوی کے بارے میں پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے تقوی پہ عمل کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ایک پک ڈنڈی ہے, جیسے نا ایک سمجھ لے کہ ایک راہ ہے, ایک سڑک ہے جس پہ سے آپ گزرے, اور وہ تنگ سڑک ہے, اور اس کے دونوں سائڈ پہ جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, اور تم جب اس میں سے گزرتے ہو تو تم کیسے گزرو گے. اپنے آپ کو سمیٹ کے نا, اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے آپ کو گزرنا ہے اب اس میں سے, تو آپ کتنے خیال سے گزرو گے. اسی طرح سے تم نے دنیا میں گزرنا ہے. دنیا کی زندگی ہے کیا, کچھ دن کی زندگی ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ ایسے آ کے بیٹھے ہیں کہ اگر ایون دو ہم اپنی آنکھ سے جنازے دیکھتے ہیں, ہم اپنی آنکھ سے قبرستان میں سے گزرتے ہیں, پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اتنی تھوڑی سی زندگی, اور وہ زندگی جہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی, اس کے سامان کی کوئی فکر نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں واتقوا اللہ کی جو دہائی دیتے ہیں کہ وہ یہی بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لینے والے ہیں. آپ کوشش کریں, دیکھیں جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی ایک انسان, کوئی ایک دوست, کوئی ایک رشتہ دار بھی توبہ کر لے, تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کا کیا اجر ہوگا اس میں.
आपकी तो दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। सिर्फ एक क्लिक आप किया कीजिए कि आप जब भी कोई ऐसी बात सुनते किसी भी आलिम की, आप ज़रूर शेयर किया कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि हो सकता है किसी को वो बात अच्छी लगे और वो तौबा कर। और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपना डर दे दे, हमें खशियत दे दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्या कहा था कि ए लोगो तुम्हें क्या हो गया है। अगर ये कुरान में किसी पहाड़ पे नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाता, तुम्हारे दिल पे कोई असर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता असर? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कुरान में क्या, हम कोशिश ही नहीं करते। देखिए कुरान हर ज़ुबान में इसका तर्जुमा है। हम जब पढ़ेंगे उसको शऊर के साथ पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगी ना हमें। आज से हम वादा करते हैं, चलिए एक वादा करते हैं, एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हम अब से जब भी कुरान पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, ख्वाह हम एक लाइन ही पढ़ें। और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमें इसकी समझ अता कर और हमारे लिए इस पे अमल करना आसान कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अभी हमारी तो यहाँ पे रात है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं तो हम थोड़ी सी उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग इस वक्त पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग सोए होते हैं इस वक्त, क्योंकि आप लोग रात जागे हो। आप लोगों की क्वेश्चंस थे मेरे पास कि इबादत के बारे में, कि हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। बुशरा शहजाद वॉचिंग, थैंक यू। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देती हूँ बाद में, जब आप लोग सो के उठोगे तो आप लोग इंशाल्लाह देख लोगे इसे। मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि पूरा महीना कैसे कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि मैं दौरे कुरान में मसरूफ़ थी। आप लोगों को ये कोशिश थी कि इस दफ़ा कुरान के जो मैं पढ़ रही हूँ उर्दू में, तो उसके ऊपर आयात लिखी जाए, तो उसका काम हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच आप लोग जो भी अभी जाग रहे हो। इसीलिए आखिरी अशरे में दाखिल हो गए, तो मैंने सोचा कि चलिए हम थोड़ी सी बात भी करते हैं। आज इंशाल्लाह आप लोगों को 20 आई थिंक 5th पारा मिलेगा। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे जो कुछ भी मेहनत की है, और पूरी टीम ने जितनी मेहनत की ऑनेस्टली आप तक दौरे कुरान को पहुंचाने में, और आप जो टेस्ट बनाए हैं उन्होंने, और जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी किया, बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सबको अजर दे इसका। अभी मैं थोड़ी सी बस बात करना चाहूँगी इस आखिरी अशरे के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें फरमा दिया, बता दिया ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को ना। और फिर हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए उसकी इतनी अहमियत, इतनी उसकी बरक़ात, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस रात को, जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को 1000 महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया। तो ये सारी जो रमज़ान की बरक़ात हैं वो एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि उस रात को कुरान, इस महीने कुरान नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तक़ियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ए लोगो तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये 1000 महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना, तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ी नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में, अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड,
1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीजन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर हदीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जो है वो इस रात को आसमान दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फ़रिश्ते नहीं होते, और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फ़ैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल कदर ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचिए कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ देह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कदर अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले, हमारा रिस्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं। किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं। किसकी औलाद नेक होगी, किसका हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी, ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते। आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि फ़ज्र तक, सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करें। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें? अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना, कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद, इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ। खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम्द बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें।